بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کوئی بھی ایسا انشورڈ پرسن جو معذور ہو جائے تو اس نے معذوری الاؤنس کیسے لینا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس پیمنٹ آف انویلیڈیٹی الاؤنس ریگولیشن 1981 کی، اور پہلی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے ایکٹ پر بات کی، الاؤنس بک پہ بات کی، کلیمنٹ پہ بات کی، پھر فارم پہ بات کی، میڈیکل بورڈ پہ بات کی، اور پرماننٹ انکیپیسٹی پر بات کی۔ اور اب ہم ریگولیشن نمبر 3 پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب، یہ ریگولیشن نمبر 3 ہے۔ این انشورڈ پرسن، کوئی بھی آئی پی انشورڈ پرسن ہو سسٹینز انویلیڈیٹی، جس کی انجری معذوری برقرار رہتی ہے، شیل نوٹیفائی، وہ مطلع کرے گا۔ یعنی آئی پی انشورڈ پرسن جس کو انجری آئی ہے، جو معذور ہوا ہے، وہ مطلع کرے گا۔ کس کو مطلع کرے گا؟ دی انسٹیٹیوشن، ادارے کو مطلع کرے گا۔ کس چیز کے بارے میں مطلع کرے گا؟ دی ڈیٹیلز آف ہز انویلیڈیٹی، کہ وہ جناب مجھے زخم آیا ہے، میرا بازو کٹ گیا ہے، میری ٹانگیں کٹ گئی ہیں، میرے پھیپھڑے ختم ہو گئے ہیں، میں جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گیا ہوں، جو انویلیڈیٹی جس شخص کو درپیش آتی ہے، تو وہ انویلیڈیٹی جو ہے وہ اس کی تمام ڈیٹیلز لکھے گا، معذوری کی تمام ڈیٹیلز ادارے کو اس کے حوالے سے مطلع کرے گا۔ اب کس چیز پہ مطلع کرنا ہے؟ ایک سمپل کاغذ پہ یا اس پہ؟ تو قانون یہ کہتا ہے، ریگولیشن نمبر 3 کا یہ وہ ہے، آن دا پرسکرائبڈ کلیم فارم ایز سون ایز پاسبل۔ اس میں دو باتیں آ گئی کہ پرسکرائبڈ فارم جو ہے وہ اس پر مطلع کرے گا، اور جتنا جلدی ممکن ہو وہ مطلع کرے گا۔ یعنی ریگولیشن نمبر 3 میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انشورڈ پرسن جو معذور ہوا ہے، وہ ادارے کو اپنی معذوری کی تمام تر تفصیل ایک کلیم فارم پر جتنا جلدی ممکن ہو سکے مطلع کرے گا۔ اب ریگولیشن نمبر 4 کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا انسٹیٹیوشن ایٹ اینی سٹیج میں ان اٹس ڈسکریشن کال فار فردر انفارمیشن فرام دا کلیمنٹ اور فرام ہز present or past employer which may be material in determining his eligibility to resolve the invalidity allowance۔ ادارہ کسی بھی مرحلہ پر از خود اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ وہ کلیمنٹ سے فردر انفارمیشن، مزید انفارمیشن مانگ سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو، ادارہ چاہے تو اس کے موجودہ یا سابقہ آجر سے بھی معلومات طلب کر سکتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہو کہ میٹیریل معلومات ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اب ان ڈیٹرمننگ دا ایلیجیبلٹی ٹو ریزالو دا انویلیڈیٹی الاؤنس، اب وہ معلومات کس مقصد کے لیے حاصل کرے گا؟ اس انویلیڈیٹی الاؤنس کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے کہ اہلیت پر یہ شخص پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اس کی تعین کے لیے وہ امپلائر سے، چاہے وہ ماضی کا امپلائر ہوگا یا موجودہ امپلائر ہوگا، ان سے معلومات اکٹھی کر سکتا ہے۔ تو جناب، یہ تھا ریگولیشن نمبر 4۔ اب ریگولیشن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دا انسٹیٹیوشن شیل آن سکروٹنی آف دا کلیم کی سکروٹنی کرنے کے بعد، اب وہ کیا کرے گا؟ اینڈ آن بینگ سیٹسفائیڈ، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے ہاں جی اطمینان ہو گیا ہے، جو سکروٹنی کی گئی ہے کلیم کی اور وہ بہترین ہے، اس پر سیٹسفیکشن ہو گئی ہے، دیٹ اے پریما فیشائی کیس فار پیمنٹ آف انویلیڈیٹی الاؤنس، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو انویلیڈیٹی الاؤنس کی پیمنٹ کا کیس ہے، یہ بادی نظر میں پریما فیشائی درست ہے، صحیح ہے، اطمینان بخش ہے، تو اب وہ ریفر کرے گا کلیمنٹ کو، کہاں؟
रेफर द क्लेमेंट टू अ मेडिकल बोर्ड, अब वो मेडिकल बोर्ड के पास भेज देगा। अब जहन नशीन कर लीजिए, मेडिकल बोर्ड की ताबीर व तशरीह मैं पहले कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। कौन सा मेडिकल बोर्ड? जो इदारा अपॉइंट करेगा डॉक्टरों का पैनल, वो मेडिकल बोर्ड। फॉर द असेसमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इनवैलिडिटी, माजूरी की सतह की जांच पड़ताल के लिए मेडिकल बोर्ड के पास क्लेमेंट को भेज देगा, रेफ़र कर देगा। तो जनाब आज की वीडियो ये 3 रेगुलेशंस पर मुश्तमिल है जो हमने आपके साथ शेयर किए। इस बाबत आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका कमेंट बॉक्स में आपने करना है, मेरी टीम वहाँ से आपके सवाल पिक कर लेगी और हम आपको जवाब दे देंगे।